السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ ہم پچھلے دنوں سے کافی اب نارمل قسم کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ سیلاب ایک آفت، پھر پچھلے ہفتے میں شاید پیچھے سے کوئی دن گزر رہے، 3-4 دن مسلسل ہو گئے ہیں کہ آپ زلزلے محسوس کرے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جگا رہے ہیں، اللہ آپ کو جگانا چاہتے ہیں، مجھے جگانا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت مجھے آپ کو انٹیمیشنز دے رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، رجوع کر لو۔ کہیں نہ کہیں بہت بڑا خلا موجود ہے، اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، پچھلے جمعے اسی کے اوپر بیان کیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے پھر بھی اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے پاس عذاب کا دروازہ تو ابھی بھی موجود ہے کہ ہم عذاب کے دروازے سے بچنے کے لیے، عذاب آنے سے بچنے کے لیے استغفار کا راستہ بھی موجود ہے میرے آپ کے پاس۔ ہم استغفار کر کے اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کے ٹلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آفات نہیں آئیں گی۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے ٹلنے کا مطلب آفات کا نہ آنا ہے۔ آفت پھر بھی آ سکتی ہے، اور آفت نیک لوگوں کے اوپر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، آپ کے بعد صحابہ کے اوپر آئیں، بڑی بڑی آفات آئیں۔ امواس کے طاعون میں 36,000 کے قریب صحابہ فوت ہو گئے۔ وبائی مرض تھا، آفت تھی، ان کے اوپر بھی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں بخار پھیل گیا، اور صحابہ جو مکہ والے تھے کیونکہ موسم ان کو راس نہیں آ رہا تھا، بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اب آفت تو ان کے اوپر بھی آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، مدینہ منورہ کے اندر قحط آ گیا، آفت آ گئی ان کے اوپر بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض تاریخی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مدینہ میں سیلاب آنے والا تھا، بالکل سیلاب مدینہ میں آ جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جا کے بند بنوایا تاکہ مدینہ میں پانی نہ آ جائے۔ تو میں اس کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں، میں اس کے اوپر دوبارہ بات نہیں کروں گا کہ یقیناً دونوں چیزوں کا دخل، آپ کے اوپر جو آفت آ رہی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس میں مینجمنٹ کا کوئی دخل نہیں ہے اور سب چیزیں توکل کے کھاتے میں ڈال دیں، تو یہ میری آپ کی نالائقی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے توکل نام رکھا ہے سستی کا۔ ہم توکل کہتے ہیں سستی کو، جب کچھ نہ کرنے کو دل کر رہا ہو تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، جب کچھ نہ کرنے کا دل کر رہا ہو۔ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، امتحان آ جاتے ہیں، اب پڑھنا پڑتا، ظاہر ہے امتحان میں پاس ہونا آسان تو نہیں ہے۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اپنے جی پی اے کو امپروو کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن جب خراب ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کو ایسی منظور تھا، بس اللہ پہ توکل کیا تھا میں نے۔ آپ نے اللہ پہ توکل نہیں کیا تھا، آپ نے پڑھا نہیں تھا۔ تو ہمارے یہاں توکل نام ہے سستی کا۔ تو توکل کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی حالات آئیں اس کے بعد اب ہاتھ جھاڑ کے کہیں اگلے سال دیکھی جائے گی، یہ توکل نہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام اس کا بالکل بھی آپ کو درس نہیں دیتا۔ اسلام آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو روک سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک واقعہ اسی میں ضمن میں آپ کو سنا دوں، ایک بہت بڑی مثال ہے۔ میں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قحط کا ذکر آپ سے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قحط آیا تھا مدینہ منورہ میں، اس کو قحط الرمادہ کہتے تھے۔ رمادہ عربی زبان میں نا یہ دھول جو اٹھتی ہے، اس کو رمادہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی نہیں تھا، تو مٹی مٹی ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو اقدامات کیے اس کے لیے، وہ ایک مسلمان کا پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک قرآنی نظریہ کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ایسے موقعوں پہ کیا کرنا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سارے کام کر کے دکھائے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسباب اختیار کیے. ایک تو پہلی بات انہوں نے اپنے اوپر اس درد کو محسوس کرنے کے لیے حضرت عمر نے گھی کھانا چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا, چربی کھانا چھوڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو آسائش کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو کھانا چھوڑ دیا کہ اگر میں یہ چیزیں کھاتا رہوں گا تو میں لوگوں کا درد محسوس نہیں کر سکتا. اب میں اور آپ جس وقت کہتے ہیں دل میں بہت درد ہے لیکن پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس وقت درد محسوس نہیں ہوتا آپ کو, وہ زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ حقیقتاً اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے. جب آپ بالکل ایک لگژری انداز میں نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ اس کو محسوس نہیں کرتے. یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے, عام لوگوں کے لیے بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر اس بات کو ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں سے خرچ کرنا شروع کر دیا. تیسرا کام یہ کیا, انہوں نے بازار میں اعلان کر دیا. اب ظاہر ہے کھانے پینے کی جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں اگر ان کو سٹاک کر لیا جائے گا تو آٹومیٹکلی ان کی جو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. حضرت عمر نے بازار میں پابندی لگا دی, خبردار کوئی سٹاک نہیں کر سکتا چیز. کسی نے بھی ذخیرہ اندوزی کی ایک جرم شمار کیا جائے گا, جرم سمجھا جائے گا ریاست کے خلاف. بازاروں کے اندر سے سٹاک کرنے کی عادت ختم کی, جو آئے اس کو لگاؤ لوگوں کے اوپر. پھر یہ کیا کہ جو مسلمانوں کے دوسرے علاقے تھے, دوسرے صوبے تھے, حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ مختلف علاقوں پہ تھے. 18 ہجری کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ وہاں سے کچھ بھیجو, ہمیں امدادی سامان بھی چاہیے, ہمیں امداد بھیجو کیونکہ مدینہ منورہ میں قحط آیا ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں جتنی میں نے بھی آپ کے سامنے کی ہیں نا, یہ تو سارے مینجمنٹ سے متعلق ہے, اسباب سے متعلق ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ نے استعمال کیے تھے. وہ ہم سے زیادہ متوکل تھے, زیادہ توکل کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے سارے اسباب استعمال کیے. البتہ ایک واقعہ اسی دوران یہ پیش آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا. ایک بندہ تو اس کے گھر میں نا مہمان آئے تھے یا کیا صورتحال تھی, بہرحال اس نے ایک بکری کو ذبح کیا. جب ذبح کیا تو بکری میں سے کچھ نکلا ہی نہیں. جب انسانوں پہ قحط ہے تو جانوروں پہ بھی قحط ہے نا. بکری میں سے گوشت ہی کوئی نہیں نکلا, خون نہیں تھا, ہڈیاں ہی تھی اور کچھ تھا ہی نہیں. اس نے وہیں کہا یا محمد, ہے اللہ کے رسول, کیا حال ہو گیا مدینہ کا. سویا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے کہا عمر سے جا کے کہا عمر سمجھداری سے کام کرو, تم سمجھداری سے کام کرو. تو وہ چلے گئے عمر کے پاس, جا کے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا ہے عمر سمجھداری سے کام کرو. انہوں نے کہا اچھا, تو جمع کرو سارے لوگوں کو. سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے میرے اندر کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے جو پہلے نہیں تھی, یا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو میں پہلے نہیں کرتا تھا, یا میں نے پہلے کرنے والا کام کو چھوڑ دیا ہو. تو ان کا نہیں, باقی تو ساری باتیں آپ صحیح کر رہے ہیں, اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز رہ گئی ہے, ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے وہ رہ گئی ہے. پہلے جب ایسے حالات آتے تھے, صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز کو کہتے ہیں. وہ خاص نماز ہوتی ہے, جب بارش نہ ہو رہی تو وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں. وہ نہیں پڑھی صلاۃ الاستسقاء. اب دونوں چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے. اسباب اکیلے کافی نہیں ہیں, اسباب کے ساتھ آپ کو اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا پڑے گا. اچھا جلدی سب لوگوں کو جمع کیا, صلاۃ الاستسقاء پڑھی, اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ اس قحط کو دور کر دیا. اب ایک مسلمان کا اصل طریقہ یہ ہے, وہ سبب بھی اختیار کرتا ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے. اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, آفت پھر بھی آ سکتی ہے, میں نے عرض کیا آ سکتی آفت, لیکن پھر جو آفت آئے گی اللہ قیامت کے دن اس کو کمپنسیٹ کریں گے, اللہ اس کا بدلہ دیں گے آپ کو اس آفت کا. ایک آفت ہے عذاب کی شکل میں اور ایک آفت ہے آزمائش کی شکل میں. جو آزمائش کی شکل میں آفت آتی ہے اور انسان اس میں پاس ہو جاتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے. اور جو آفت عذاب کی شکل میں آئے گی اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اور اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر دنیا میں آفتیں آئیں گی نا, اور وہ اس کو برداشت کریں گے اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اس راستے سے گزر جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے جب ان کو نوازیں گے اور ان کو دیں گے کہ تم پہ جو آفت آئی تھی اس کا بدلہ یہ ہے, اس کا بدلہ یہ ہے, اس کا بدلہ یہ ہے. تو جن لوگوں کو عافیت کے ساتھ رکھا گیا ہوگا نا دنیا کے اندر, ترمذی شریف کی روایت ہے, وہ کہیں گے اللہ سے, اے اللہ کاش دنیا میں ہمارے گوشت کو کینچی سے کاٹا جاتا, کینچیوں سے ہمارے گوشت کو کاٹا جاتا, ہم پہ یہ تکلیفیں آتی اور ہمیں یہ درجات مل جاتے جن آفت والے لوگوں کو, صبر کرنے والوں کو آپ دے رہے ہیں. اللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے. اسے میں نے عرض کیا آفت آ سکتی ہے, آفت نیک لوگوں کے اوپر بھی آ سکتی ہے, صحابہ پہ بھی آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی, لیکن وہ آفت تھی جس کے بدلے اللہ نوازیں گے. اور اگر وہ آفت عذاب کی شکل میں, نہ استغفار ہو رہا ہے, نہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے, نہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہو رہی ہے, پھر وہ آفت عذاب کی شکل میں آتی ہے اور اس کا بدلہ کوئی نہیں ہوتا, اس میں تو ہلاکت ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنے کی بڑی ضرورت ہے. زلزلوں کا آنا, بلکہ ایک بڑی طویل حدیث ہے, میں پوری کا تو ترجمہ نہیں کر سکتا ابھی, لیکن تھوڑی باتیں بس بیچ کے کچھ نقطے ذکر کر دیتا ہوں. اجتماعی مال کو لوگ اپنا مال سمجھنے لگیں گے, زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھنا شروع کر دیں گے, گانا بجانا عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گی, ماؤں سے نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی, بیویوں کے غلام بن جائیں گے, دوستوں کو قریب کریں گے, باپ کو دور کریں گے. جب اس طرح کے سارے حالات ہوں گے,
قوم کا سب سے بڑا آدمی ان کا سب سے کمینہ آدمی ہوگا، لوگوں کا اکرام ان کے خوف سے کیا جائے گا، لوگوں کی عزت اس بنیاد پہ کی جائے گی مجھے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ دیکھ دیکھ کے لوگوں کی عزت کی جائے گی، اس کا کتنا اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر انتظار کرو، پھر زلزلے آئیں گے، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، اور پھر ایسے ٹوٹیں گے جیسے تسبیح کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، اور جیسے دانے ٹک ٹک ٹپ 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 کر کے گر رہے ہوتے ہیں نیچے، ایسے پے در پے یہ حالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے، کہیں میں نے آپ نے کسی جگہ کے اوپر بہت بڑی کمی تو نہیں کر دی۔ اور میں اس کو سمجھتا ہوں حقیقتاً کہ عمومی طور پہ ساری امت، ہم بھی ہیں ساری امت، ہم نے جو اہل غزہ کے ساتھ، جو فلسطین والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے نا، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے یہ تو وہاں سامنا کر کے ہی پتہ لگے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم منہ پھیرو گے نا اللہ کسی اور کو لے کر آ جائیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے آپ کے محتاج نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے خبر میں اگر سنا ہو کہ ابھی ایک سمود فلوٹیلا جا رہا ہے، ایک کشتیاں 70 کشتیوں کا ایک مجموعہ ہے جو 44 ملکوں کے مختلف لوگ ہیں، مختلف 44 ملکوں سے لوگ ہیں، جو اسپین سے چلا ہے، ابھی کل پرسوں تک تونس پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے بعد تونس سے آگے وہ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے عام لوگ ہیں، میرے آپ جیسے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، اور وہ جا رہے ہیں کہنے کہ ہم اس محاصرے کو توڑیں گے، ہم اس محاصرے کو توڑیں گے۔ اور میں اس کے اوپر حیران ہوتا ہوں ہماری مسلمانی کہاں گئی؟ اس کی میجورٹی سارے غیر مسلم ہیں، سارے غیر مسلم ہیں جن کی کوئی مذہبی لگاؤ نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے، وہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر جا رہے ہیں۔ یعنی ہماری مسلمانی وہاں نہیں لے کے جا رہی جہاں ان کی انسانیت لے کے جا رہی ہے انہیں۔ اچھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو ڈر نہیں آگے کیا ہوگا، پہلے 2 دفعہ یہ کوششیں ابھی ہو چکی ہیں، دونوں دفعہ گرفتار کیا، ابھی وہاں سے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تم آؤ گے ہم دہشت گردوں والا معاملہ کریں گے تمہارے ساتھ، وہ پھر جا رہے ہیں، وہ پھر جا رہے ہیں۔ یعنی بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کپڑے پورے نہیں پہنتے، طرح طرح کی برائی، لیکن ان کی انسانیت انہیں وہاں لے کے جا رہی ہے، ہماری مسلمانیت نہیں لے کے جا سکتی۔ یعنی بحیثیت امت 57 اسلامی ملکوں کی حکومتوں کے اندر ابھی تک اتنی اپج نہیں آئی، کوئی جاگ نہیں آئی کسی کو کہ کوئی وہ کام کر سکے جو یہ عام نارمل لوگ کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان سے نام لینے میں کوئی حرج نہیں، میں صاف صاف نام لے کے عرض کرتا ہوں، ہمارے پاکستان سے اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، سینیٹر مشتاق صاحب وہ اس کا حصہ بنے، اور 5 لوگ ہیں ہمارے پاکستان سے جو گئے ہیں، جو وہاں پہ گئے، جو تونس گئے ہیں، تونس سے وہ آگے ان کشتی میں بیٹھ کے غزہ جائیں گے، اندازہ لگیں گے ہمارا پاکستانی کو غزہ جائے گا کیا حال کریں گے اسرائیلی اس کے ساتھ، اس کے زندہ بچ کے آنے کی کتنی امید ہوگی۔ اور میں سینیٹر مشتاق صاحب کا بیان سن رہا ہوں وہاں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا اس کا ادراک ہے، ہمیں ادراک ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمارے پاس 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا گرفتار، یا تو جانے دیں گے، یا تو محاصرہ توڑ لیں گے ہم، یا گرفتار کر لیں گے، یا شہید کر دیں گے، تینوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا۔ اور وہ کہہ کے اگر میں گرفتار بھی ہو گیا تو میں حکومت سے کہتا ہوں میرے لیے اسرائیل سے کوئی ڈپلومیسی نہیں کرنی۔ مزے کی بات، یعنی بندہ سن کے رونا بھی آتا ہے، خوشی بھی، کیا بندہ کس قسم کے جذبات اور کیفیت ہو کہ ہم پنڈی کے آپ کے ایک مسجد کے امام صاحب مولانا خطیب الرحمان صاحب، کیونکہ خبروں میں نام ان کا آ ہی رہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مولانا خطیب الرحمان صاحب وہ اچھا میرا ان سے اس طرح اتنا تعلق ہے کہ وہ رائیونڈ کے غالباً پڑھے تھے، اس کے بعد انہوں نے سال بھی لگایا تھا جماعت میں، پھر ان کو بھی ترکی زبان آتی تھی، مجھے بھی ترکی زبان آتی ہے، تو ہم دونوں نا جماعتیں آتی تو اس کی ترجمانی کرتے، تو اتنا میرا ان سے واسطہ ہوتا رہا۔ لیکن جب ان کا نام میں نے سنا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، میں نے ملے جلے جذبات سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں، ان کا شکریہ ادا کروں، اپنا آپ کو کوسوں کس شرمساری کے ساتھ، یعنی وہ کس جذبے کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ ساری سوئی ہوئی ہے۔ یورپی یونین کے، یورپ کے رہنے والے جو مزدور ہیں نا، مزدور کی جو ان کی یونین ہے پورے یورپ کی، وہ والی مزدور جو آپ کے یہ جو جہازوں کی بندرگاہیں ہوتی نا وہاں پہ آف لوڈنگ کرتے ہیں، وہ انہوں نے احتجاج کیا کہ اگر اس فلوٹیلا کو آپ لوگوں نے روکا، ہم پورے یورپ کے اندر کسی بندرگاہ پہ اسرائیل کے کسی جہاز کی آف لوڈنگ نہیں کریں گے۔ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، غیر مسلم، انسانیت کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ وہ حالات ہیں جن حالات کے اندر اسرائیل نے کھلے عام کوئی ڈھکی چھپی بات کوئی بھی نہیں اس میں، لیکن مسئلہ ہے کہ ہماری خبروں کی ترجیحات مختلف ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کھلے عام کہے ہم یہاں پہ فلسطینی سلطنت نہیں بننے دیں گے، ہم مغربی کنارے پہ بھی قبضہ کریں گے، اور غزہ کے اوپر اس وقت انہوں نے کہا ہے ہم پورے غزہ کے اوپر بمباری کر کے اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ صاف دہشت گردانہ بیان ہے، سارے دہشت گردی والے بیان ہیں، کہتے ہیں بھوکا رکھ کے مارو انہیں۔
مسلمانیت نہیں جاگ رہی، نہیں جاگ رہی مسلمان. مسئلہ ہے وہ انسانیت کے نام پہ جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے نہیں جا پا رہے. ہم مسلمانوں کے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. میں آپ کو ابھی سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، ہم سارے اس کے مجرم ہیں، ہم سارے اس کے مجرم ہیں. ہم حکومتوں کو نہ جگانے کے مجرم ہیں، اپنے اختیار کو نہ استعمال کرنے کے مجرم ہیں. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. امت پوری اجتماعی طور پہ بہت بڑے خسارے کے اندر پھنسی ہوئی ہے. اللہ کے آگے جواب دے بہت سخت ہو جائے گی. جانیں جا رہی ہیں، معصوم بچے ہیں، مظلوم لوگ ہیں. پہلے بم سے مرتے تھے، اب بھوک سے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی. تصویریں ان کے نہ کھانا، یعنی آپ کو دن میں ایک وقت کا کھانا ملے، وہ بھی جو غذا دی جائے کیلریز گن گن کے وہ غذا دیتے ہیں ظالم. اور وہ ایسا کھلا ظالم ہے، دنیا کی کوئی قرارداد نہیں مانتا، دنیا کا کوئی قانون نہیں مانتا. ہسپتالوں پہ لائیو بمباری ہوتی ہے، دیکھتی ہے ساری دنیا، لیکن خاموش تماشائی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر طاقتور کے لیے کبھی بھی کوئی قانون نہیں ہے. اگر آج اتفاق امت مسلمہ کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، بیت المقدس کلیتاً ہاتھ سے نکل جائے گا. سرنگیں کھود رہے ہیں. اس دن امریکہ کا سفیر جو تل ابیب کے اندر تھا وہ وہاں پہ گیا اس کے ساتھ، اور بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں. ایک تونس کے ڈاکٹر صاحب مجھے بتانے لگے، کہتے ہیں اتنا نیچے سرنگیں کھود چکے ہیں بیت المقدس کی، اگر کوئی قدرتی آفت بیت المقدس میں آ جائے نا، اگر زلزلہ آ جائے، عمارت کی گرنے کا کوئی اعتبار نہیں کب عمارت گر جائے. کر رہے ہیں سارا کچھ، لیکن ہماری انسانیت وہاں نہیں لے کے جا رہی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، منہ پھیریں گے اللہ کسی اور قوم کو لے کر آئیں گے جو انسانیت کی بنیاد کے اوپر وہ کام کرے گی جو میں اور آپ ایمانی غیرت کے ساتھ نہیں کر سک رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمانی غیرت کے جو تقاضے ہیں اللہ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے بس کا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، چاہے وہ حکومت کو جگانے کے اعتبار سے ہو، چاہے پوری امت مسلمہ کو جگانے کے اعتبار سے ہو، جو کرنا ہے، کاز ہے، آواز اٹھانی ہے، بند نہیں ہونے دینا اس آواز کو. اس وقت دنیا بھر کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اس ہلچل کو ختم نہیں ہونے دینا. اس وقت مغرب کا چہرہ جو ہے، خاص طور پہ اسرائیلی ریاست کا چہرہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے کالا ہوا ہوا ہے، اس کو دوبارہ اس سے نکلنے نہیں دینا. اس کے مجھے آپ کو کام کرنا پڑے گا. جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، مثبت استعمال کریں، اس کا کاز کے لیے استعمال کریں، گول کے لیے استعمال کریں، جیسے اسلام مسلمان امت مسلمہ کو فائدہ ہو اس کے لیے استعمال کریں. جو آپ کے بس میں کرنا ہے اس کو کریں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، تاکہ کل کو اللہ کے سامنے کسی درجے میں کچھ تو منہ دکھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو مشکلات سے نکالے.